ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز قاری محمد شعیب کا، میں روزانہ کہتی ہوں، اور بہت ہی خوبصورت یہ جو صورت تھی جس کی وہ آیت کی تلاوت سماعت فرمائے تھے ہم. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے جو کہ رحمت کا عشرہ ہے. اور اسی حوالے سے مجھے چند اشعار جیسے کہ یاد آئے کہ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو وہ پھر قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے. اور یہ ہمارے پاس ایک تحفہ ہی ہے رب تعالیٰ کا، ہماری ایک نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے رمضان المبارک کا مہینہ، کہ جن میں ہم اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادتیں اور ریاضتوں کا اہتمام کر سکتے ہیں. میرے مہمان بھی ہمیں یہاں جوائن کر چکے ہیں. میں اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتی ہوں وقت ضائع کے بغیر. سب سے پہلے یہاں میرے سیدھے ہاتھ پہ موجود ہیں علماء کرام. میں اپنے علماء کرام کو خوش آمدید کہتی ہوں. سب سے پہلے بیٹھے ہیں علامہ محمد مفتی زاہد حسن رضوی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. بہت شکریہ مفتی زاہد حسن رضوی صاحب کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہوئے ہیں. اور آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں علامہ محسن علی صاحب بھی، جوادی صاحب بھی، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. بہت شکریہ علامہ صاحب، حضرت صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ساتھ ہی جی ہمارا مہمان کا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں ہمارے مہمان بھی ہوتے ہیں. اور آج جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں وہ جوائن کر رہے ہیں ایم ڈی واٹر بورڈ ہے عزت اللہ خان صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہوں گی. بہت شکریہ اسد اللہ. کیسے چل رہا ہے رمضان مبارک کا مہینہ؟ الحمدللہ ایز یوزول. آپ جانتی ہیں کہ پانی کی کمی، گرمیوں کے دن، رمضان کا مہینہ. اچھا، جو میں نے کہنا تھا وہ آپ نے کہہ دیا. تو بہت زیادہ پریشر ہے، اور کوشش یہی ہے واٹر بورڈ کی، بینگ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، کہ منصفانہ تقسیم ہو سکے اور تمام لوگوں کو پانی مل سکے. کوشش جاری ہے. شکایتیں بہت آتی ہوں گی روزے میں، لوگ بہت چڑے ہوئے بھی ہوتے ہوں گے. اور رمضان کے مہینے میں کیسے قابو کرتے ہیں غصہ اپنا بھی اور لوگوں کو کیسے ٹھنڈا کرتے ہیں؟ آپ کو میری ڈریسنگ سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں سیدھا آفس سے آ رہا ہوں. ٹھیک. اور مجھے پہلے یہی تھا کیونکہ رمضان ٹرانسمیشن ہے تو میں واسکٹ اور شلوار قمیض پہن کے جاؤں، لیکن مجھے مہلت نہ مل سکی اتنی کیونکہ ٹائم کی قلت تھی، تو میں ڈائریکٹ آ گیا یہاں. دیکھیں، رمضان کا جو مہینہ ہے اس کا پہلا جو سبق ہے وہ مجھ سے زیادہ علماء اکرام بیٹھے ہوئے بتا سکتے ہیں کہ صبر اور اپنے غصے کو کنٹرول کرنا. نو ڈاؤٹ لوگ آتے ہیں جنہیں پریشانی ہوتی ہیں، وہ آ کے شکایت بھی کرتے ہیں، انہیں تکالیف ہوتی ہیں، نیچرلی ان کا ایک ری ایکشن بھی ہوتا ہے. لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایکشن کا ری ایکشن نہ ہو، بلکہ تحمل کے ساتھ ان کی بات سنی جائے اور ان کی جو بھی پرابلم ہے اس کو حد المقدور جو ہے وہ کم کیا جائے. آپ کا ملنا ہی، مطلب یہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے میں پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں کہ آپ کا ملنا اور آپ کا آفس میں موجود ہونا اور ان کو تسلی دینا اور ان سے ملاقات کرنا اور ان کی جو بھی شکایت ہے اس کو سننا ہی، سمجھے 50% ان کا مسئلہ ویسے ہی حل ہو جاتا ہے. نہیں، اس بات کی تو میں بھی گواہ ہوں کہ آپ ملتے سب سے، سب کا مسئلہ بہت پیار سے سنتے ہیں. حالانکہ آپ کی پوزیشن ایسی ہے کہ سب لوگ غصے میں آتے ہیں آپ کے پاس کہ پانی نہیں ہے، پانی کی قلت ہے، یہ مسئلہ ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اسد اللہ صاحب کی بہت اچھی بات ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں سے ملتے بھی ہیں، ان کے مسائل کو بڑے ٹھنڈے مزاج سے سنتے بھی ہیں، اور ٹھنڈے مزاج ہیں تو شاید میرے خیال سے اس سیٹ پہ اتنے سالوں سے چل بھی رہے ہیں. ایسے ہی الحمدللہ کوشش کرتا ہوں اپنی طرف سے. چلے ہم آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے. میں اپنے علماء کرام کی طرف بڑھتی ہوں. اور جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں 3 روز سے ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے اور سورہ یوسف کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. بیچ پہ ہم نے کل جو بات کی اور پرسوں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی بات کی تھی، جو کہ بڑا اہم معاملہ ہے اور اس وقت مسلمانوں کا بڑا ہی انتہائی ضروری موضوع ہے جس کے اوپر بات کرنا بھی ضروری بنتا ہے. اور اس پر آپ کا فیڈ بیک بہت اچھا آیا تھا. میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنا فیڈ بیک بھی دے رہے ہیں اس حوالے سے. اور ساتھ ہی جی میں مفتی محمد زاہد حسن رضوی صاحب کی طرف بھی بڑھوں گی. مفتی صاحب، آج ہم 9ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کی نعمت ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں آج کے دن میں داخل ہوئے اور رحمت کا عشرہ ہے یہ. خاص طور پہ میں چاہوں گی پہلے تو آپ رحمت کے عشرے کے حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں، کیونکہ کل رحمت کا عشرہ ختم ہو رہا ہے. پھر ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے پہ جائیں گے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد ہم جو کہ لمبے بریک کی طرف ایک جاتے ہیں تو پھر وہ ساری چیزیں کہ ہم اس کو تھوڑا کور کر سکیں آج بھی، تاکہ میں کوشش ہے کہ آج ہم ختم کریں اور پھر نیکسٹ اس کے طرف بھی جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. یہ مسئلہ تو مسلمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کی ہر گھڑی، ہر لمحے کے اندر لوگوں کی مغفرت فرمانی ہے. اس حوالے سے میں پہلے بھی عرض کرتا آ رہا ہوں، اور کنز المال شریف کتاب کا نام ہے، جلد 8 ہے، صفحہ نمبر 221 پہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ افطاری کے وقت میں 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. اور بالخصوص جو عشر رحمت ہو تو اس کے حوالے سے جو ہے
شعب الایمان جلد 3 صفحہ نمبر 311 میں لکھا گیا ہے مطلقاً بات ہے کہ ذاکر اللہ فی رمضان یغفر اللہ وسائل اللہ فی لا یخیب، کہ رمضان مبارک کے اس پہلے عشرے میں یا دوسرے میں یا تیسرے میں جب بھی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی سوالی بن کر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، یہ کرم ہوتا ہے، کیونکہ اسی مہینے کے لیے اور بالخصوص جو پہلا عشرہ ہے اس کو تو رحمت کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، اس کے اندر اتنی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میری بارگاہ میں آ جاتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میں بندے سے اگر ناراض بھی ہوتا ہوں تو میں فوراً راضی ہو جاتا ہوں۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے مین مقصد کے پوائنٹ کو دیکھتے ہوئے اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے جب اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ بندے کے گناہ کتنے ہیں، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ بالآخر آ تو گیا میری بارگاہ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا انتظار فرماتا ہے۔ معراج کی رات جب میرے آقا معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو اللہ سے ملاقات ہوئی، میرے آقا نے امت کے لیے دعا فرمائی، اللہ نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کی آدھی امت کو بخش دیا۔ میرے نبی نے عرض کی کہ مولا اور بھی کرم فرمائیے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تہائی حصہ اور بخش دیا۔ اب حضور نے پھر عرض کی کہ مالک اور بھی کرم فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کی امت کے لیے اتنا کرم فرما دیا ہے کہ اس کو موت سے 1 سال پہلے ہم توبہ کی توفیق دیں گے۔ میرے آقا نے عرض کی کہ مالک اس سے بھی زیادہ چاہیے، اللہ نے فرمایا کہ 1 جمعہ پہلے یا 1 مہینہ پہلے۔ میرے نبی نے پھر عرض کی نبی رحمت للعالمین نے کہ مالک اس سے بھی زیادہ کرم فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا کہ اے پیارے حبیب آپ کا کلمہ پڑھنے والا بندہ سانس نکلنے سے 1 لمحہ پہلے بھی اگر مجھے راضی کرتے ہوئے توبہ کر لے گا تو میں پھر بھی اس کو مغفرت فرما دوں گا۔ تو جب یہ مہینہ اور بالخصوص یہ عشرہ آتا ہے، اس کے حوالے سے ایک اور حدیث پاک ہے بحوالہ نسائی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 129 اور بحوالہ بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 629 اور بحوالہ ابن ماجہ شریف اذا جاء رمضان فتحت له ابواب السماء، مطلق یہ بات ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ آسمان سے اور زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور بندے اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اس عشر رحمت کے اندر آ کر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مغفرت کے پروانے لے جاتے ہیں، کچھ لوگ بے روزگار ہوتے ہیں روزگار لے جاتے ہیں، کچھ بیمار ہوتے ہیں تو تندرستی لے جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے صرف 10 دن تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ سلسلہ پورے ماہ مبارک کے اندر جاری و ساری رہتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت بات کی مفتی محمد زاہد حسن رضوی صاحب نے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں علامہ محسن علی جوادی صاحب کی طرف بڑھتی ہوں۔ علامہ صاحب، پہلا عشرہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے، چونکہ اب بڑھ رہا ہے، یہ کل 10 روزے ہو جائیں گے، اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی اس پہ بات کریں، جیسے کہ مفتی زاہد حسن رضوی صاحب نے بھی روشنی ڈالی، آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں، پھر ہم وہ حضرت یوسف علیہ السلام والے معاملے پہ چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ عرض یہ ہے کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاریخ اسلام ایک خطبہ جسے خطبہ شعبانیہ کے نام سے بڑا ایک مشہور ہے، شہرت رکھتا ہے، تو سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، کہ اے لوگو آپ کی طرف ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس کا ایک عشرہ رحمت کا ہے، ایک عشرہ برکت کا ہے، ایک عشرہ مغفرت کا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک جو ہے 3 عشروں میں تقسیم ہے، اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے۔ تو رحمت ہم نے ہر حساب سے سمیٹنی ہے، بے شک رحمت ہم نے نماز پڑھیں تو بھی ہم نے رحمت سمیٹنی ہے، روزہ رکھیں تو بھی ہم نے رحمت سمیٹنی ہے، ہم نے سحری کی ہے تو بھی رحمت سمیٹنی ہے، ہم نے افطاری کرائی ہے تو بھی ہم نے رحمت سمیٹنی ہے، جتنے بھی اعمال ہیں۔ اور اس میں جب حضور نے آگے ارشاد فرمایا تو انتہائی لائق تحسین جملے ہیں اور دل کو لگنے والی باتیں ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ایسا مہینہ ہے کہ اعمالکم فیہ مقبولہ، اس مہینے میں آپ کے اعمال جو ہیں وہ قبولیت کے درجے تک چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ لیالی ہے افضل اللیالی، ایسا مہینہ آ رہا ہے یا ایسا مہینہ آ چکا ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار نے شعبان میں ارشاد فرمایا تھا کہ ماہ مبارک رمضان ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس کی راتیں سال بھر کی راتوں سے افضل ہیں، ایامہ افضل الایام، جس کے دن سال بھر کے دنوں سے افضل ہیں، الساعۃ افضل الساعۃ، اس کی گھڑیاں سال بھر کی گھڑیوں سے افضل ہیں، نومکم فیہ عبادہ۔ یہ دیکھیں چونکہ ہم پہلے عشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے عشرے میں بھی اور باقی پورے ماہ مبارک رمضان میں سرکار فرماتے ہیں کہ جس میں نیند بھی انسان کی عبادت ہے، انفاسکم فیہ تسبیح، روزے دار کا ایک سانس لینا بھی تسبیح ہے۔ تو یہ نہیں پورے کا پورا ایک جو عشرہ اول ہے یہ رحمت کا عشرہ ہے، اس رحمت کے عشرے میں ہم نے اللہ کی رحمت سمیٹنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں۔ اور چونکہ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ،
انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. بے شک. آپ دیکھتے ہیں سال بھر وہ لوگ جو مساجد میں نہیں آتے ہیں اسی ماہ مبارک رمضان میں مسجد میں نظر آتے ہیں. سال بھر جو دعائیں نہیں مانگتے اسی ماہ مبارک رمضان میں دعائیں مانگتے ہیں. تو یعنی رحمت کا سمندر تلاطم میں ہے. دیکھیں کون غوطہ زن ہوتا ہے, کون رحمت کے پیالے بھرتا ہے, کون رحمت کی گھڑیاں جو ہیں ان کو سمیٹ لیتا ہے. تو یہ پورے کا پورا عشرہ جو ہے یہ رحمت میں شامل ہوتا ہے. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت بات کر رہے تھے علامہ محسن علی جوادی صاحب اور بہت ہی پیارا فرما رہے تھے. میں اپنے مہمان کی طرف بھی بڑھتی ہوں. اسد اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد اللہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ, میں ہر مہمان سے میں اپنا یہ سوال پوچھتی ہوں جو بھی یہاں آ رہا ہے اب تک, یہ بتائیں کہ آپ کو یاد ہے پہلا روزہ کب رکھا تھا اور جب رکھا تو کس طرح کا گزرا؟ چوری چھپے کھانا پینا تو نہیں کیا, اور جو پیرنٹس تھے انہوں نے کیا کہا, اور اس وقت گرمی تھی سردی تھی, کیسا تھا پہلا روزہ؟ اور مجھے یاد ہے کہ میں نے پہلا روزہ 7 سال کی عمر میں رکھنا شروع کیا. اچھا. اور الحمدللہ آج میں جس عمر میں بھی ہوں میں نے آج تک رمضان کا کوئی روزہ جو ہے وہ چھوڑا نہیں. خواتین کی طرح جو ہے نا, مطلب وہ لیول کر رہے ہیں جس عمر میں, عمر نہیں بتا رہے, چھوڑا کے بتا رہے کہ جس عمر میں بھی. ٹھیک ہے چلیں. اینی وے تو مجھے یاد ہے کہ جب پہلا روزہ رکھا تھا تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک سائیکل موسم کا ضرور بدلتا ہے, ڈیز اسلامک ڈیز میں چینجز آتی ہیں. تو مجھے یہ یاد ہے کہ گرمی بہت زیادہ تھی اور جیکوباد کی گرمی جو ہے وہ لگ بھگ جون جولائی میں 52 ڈگری سینٹی گریڈ کو ٹچ کرتی ہے. ان دنوں کے اندر روزہ رکھا تھا اور بڑی شوق سے رکھا تھا. اور آج بھی یہ اہتمام دیکھنے میں آتا ہے لیکن کم شاید نظر آتا ہے. لیکن اس زمانے میں روزہ رکھنے والے بچے یا بچی کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا جو پہلا روزہ رکھتا تھا, اور گھر میں بڑی خوشیاں منائی جاتی تھیں کہ جی یہ پہلا روزہ رکھا ہے. تو گرمی بہت زیادہ تھی اور مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ شدت سے پیاس لگ رہی تھی, لیکن ایک جذبہ تھا اور ایک شوق تھا, ایک ولولہ تھا کہ جی روزہ رکھا ہے. اور پورے گھر والوں نے ایک میلہ سجایا ہوا تھا, یہ یوں کہہ لیں کہ پورے خاندان والوں نے ایک میلہ سجایا ہوا تھا. تو اس کا ایک الگ ہی شوق تھا. تو مجھے یاد ہے اچھی طرح سے, بھولا نہیں. اور گرمیوں کا روزہ اور گرمیوں کا صحیح. اچھا, اب جو دیکھتے ہیں اس وقت اور اس زمانے میں کیسا فرق لگتا ہے کہ اس وقت بھی بچوں میں وہ نظر آتا ہے وہ جذبہ, وہ جوش جو ہمارے زمانے میں یا آپ کے زمانے میں تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے بچوں میں زیادہ جذبہ ہے کیونکہ میڈیا کا زمانہ ہے اور سیلفی کا زمانہ ہے, موبائل کا زمانہ ہے. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے بچوں میں اسلامک سوجھ بوجھ اور روزے کی افادیت اور اس کا شوق جو ہے وہ آج کی نسل میں اور آج کے بچوں میں زیادہ ہے. اور اس کی بیسک جو مجھے سمجھ میں آتی ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے کہ اس میں میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے. اور خاص طور پہ جب رمضان آتے ہیں, رمضان ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں اور بچے دیکھتے ہیں, چاہے وہ چھوٹے بچے بالکل معصوم بچے ہیں, انہیں بھی ایک شوق پیدا ہوتا ہے. اور آپ کے ایسے پروگرامس مختلف میڈیا کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کی روزہ کشائی بھی چل رہی ہوتی ہے, افطاری بھی ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس سے بچوں میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بچوں میں اس زمانے کے بچوں سے زیادہ اویئرنیس ہے. صحیح. اچھا جی, ہم گفتگو کا سلسلہ مہمانوں کے ساتھ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں اور علماء کرام بھی یہاں موجود ہیں. اور اب ہم اپنے, چونکہ ہم نے بات تو کر لی رحمت کے عشرے پہ, لیکن ہم اب اپنے موضوع پہ آ جاتے ہیں جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اور کل ہم نے جہاں پہ ختم کیا تھا اپنا قصہ وہ یہاں تھا کہ جی حضرت یوسف علیہ السلام دربار میں کھڑے ہیں عزیز مصر کے, اور زلیخا بھی کھڑی ہے, اور جہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھی غلطی پہ کون ہے, اور پھر وہاں شیرخوار بچہ آ رہا ہے, وہ گواہی دے رہا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا ریوائز اس لیے کراتی ہوں تاکہ آپ کو آج ہم جب آگے کنٹینیو کریں گے تو آپ کو پچھلا یاد ہو کہ ہم نے کہاں چھوڑا تھا. اور پھر اس کے بعد وہ دعا کر رہے ہیں رب تعالیٰ سے کہ جی مجھے جیل مل جائے, قید مل جائے, اور پھر وہ ان کی دعا قبول بھی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور پھر اب جو ہے یہاں سے ہم شروع کریں گے کہ وہ جیل میں آ گئے ہیں. اب جیل میں آ گئے ہیں تو کیا حالات ہیں, اور جیل میں آ گئے ہیں تو پھر کیا واقعات ہو رہے ہیں. جیل میں آ گئے ہیں تو جس زمانے میں آپ جیل پہنچے اس زمانے میں مصر کے بادشاہ ولید بن کے 2 ملازم جیل میں قید تھے. ان میں سے ایک بادشاہ باورچی تھا اور دوسرا ساقی تھا. ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دیا تھا. اس وجہ سے ان دونوں کے مقدمے کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا تھا. ادھر جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عبادت اور ذکر وغیرہ کی وجہ سے کافی شہرت ہو گئی تھی. قیدی پسند کرنے لگے کہ آپ جو ہے وہ اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت میں رہتے ہیں. اچھا, دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور معجزہ عطا فرمایا تھا, اور وہ یہ تھا کہ خواب کی تعبیر بتانے کی صلاحیت آپ کو عطا کی گئی تھی.
تو قیدی اس وجہ سے بھی کچھ خوش ہوتے تھے کہ وہ اپنی تعبیر خواب کی پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آتے تھے کہ جی یہ بات ہے اور یہ فلاں چیز اور کریں. اب یہ جو 2 قیدی ہیں یہ بھی ان سے ایک روز جو اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آتے ہیں اور اپنا خواب سناتے ہیں. خواب سنائیں گے اس کے اوپر میں جاؤں گی کیونکہ مفتی صاحب میرے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں, تو میں مفتی محمد زاہد حسن رضوی صاحب کی طرف جاؤں گی. اب جیل میں آ گئے ہیں, جیل کا معاملہ ہے, تو اب جو ہے وہ تعبیر کا معاملہ بھی آپ کے پاس ہے, معجزہ اللہ کے حکم سے, اور بڑا ہی خوبصورت بہت سارے معجزات جس کے اوپر ہم ایک ایک کر کے بات کر رہے ہیں. اب 2 آ رہے ہیں قیدی اور پوچھ رہے ہیں خواب, تو یہاں سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين. اب یہاں پر پہلے تو ہم اس گفتگو کو ایک موضوع دیں گے, ایک نام دیتے ہیں. وہ نام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب, کہ جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھے یا بغاوت رکھے یا بغض رکھے تو اللہ اسے اعلان جنگ کرتا ہے. اور پھر اسی طرح مولا علی راوی ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جو کسی نبی کے بارے میں بغض رکھے یا اس کی شان کے بارے میں کوئی گستاخی کرے تو وہ واجب القتل ہے. اور فرمایا من سب نبی فاقتلوا, یہ مولا علی راوی ہیں کہ جس نے کسی نبی کو گالی دی اس کو قتل کر دو. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کے ساتھ یا انبیاء کرام کے ساتھ بغض رکھیں یا بغاوت رکھیں یا عداوت رکھیں, ان کے لیے نتیجہ کیا نکلتا ہے اور ان کا اجر ان کو کیا دیا جاتا ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ جیل خانے میں چلے گئے, اپنی مرضی سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ کے کہ مالک و مولا مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا جہاں پر مجھے اس طرح کے مطلب لوگوں کے مکر و فریب کا ڈر ہو. اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا, تو آپ جیل کے اندر چلے گئے تو نبی ہوتا ہے, وہ اگر کنویں میں ہو تو بھی نبی ہے, اگر ماں کی گود میں ہو تو بھی نبی ہے, اگر اپنے پگوڑے میں ہو تو بھی نبی ہے, اگر جیل میں ہو تو بھی نبی ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل کے اندر گئے تو اللہ فرماتے آتیناہ حکما و علما, ہم نے انہیں حکمت بھی دی, ہم نے انہیں علم بھی دیا. تو اس علم میں سے ایک علم یہ بھی تھا کہ تعبیر رویا یعنی خوابوں کی تعبیر بتانا. اب آپ کو پتہ ہے کہ بندہ جس معاشرے میں رہتا ہے, جس فیلڈ میں رہتا ہے, جس طرح کے ماحول میں رہتا ہے, تو وہاں پر جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں کچھ اس کی فضیلت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور کچھ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو حسد اور جلن ہوتی ہے. تو جناب یوسف علیہ السلام قید میں ہیں, عزیز مصر اور دیگر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی عام قیدی ہے, قیدیوں کی طرح ہے. تو 2 قیدی جن کا تذکرہ آپ نے کیا وہ ان کے ساتھ تھے. اچھا, ان قیدیوں نے یہ دیکھا کہ بڑی دور دراز سے لوگ آتے ہیں یوسف علیہ السلام سے باتیں پوچھنے کے لیے, مسائل پوچھنے کے لیے, اپنے خوابوں کی تعبیرات پوچھنے کے لیے. انہوں نے شرارت کی غرض سے یہ کہا کہ آج ہم بھی ان کا امتحان لیتے ہیں کہ یوسف کو کوئی خبر کوئی علم ہے بھی سے کہ نہیں. تو قرآن یہ کہتے ہیں وداخلہ, ان کے ساتھ داخل ہوئے, ما السجن, سجن کہتے ہیں قیدیوں کو, کہ فتیان 2 قیدی. جی جی علامہ محسن علی جوادی صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں گے, ان سے بھی روشنی ڈالیں گے اس سارے واقعے پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.